اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے ایام میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو پاکیزہ ہیں، بندگی اور عبادت اور نیائش و مناجات اور دعا کے ایام ہیں۔ فرصت کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ خداوند متعال کے دسترخوان پر حاضرین ہیں آپ لوگ، اس کے مہمان ہیں، وہ میزبان ہیں۔ جن چیزوں کا آپ اپنے اندر احساس کر رہے ہیں، ضرورت کا احساس کر رہے ہیں، نہ ہونے کا احساس کر رہے ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ سے لے لیجئے۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے عبدیت محض تک پہنچ جائے، خالص بندہ، استقلال کا احساس نہ ہو، نہ فکر میں، نہ شعور میں، نہ اخلاق میں، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، خالص بندہ۔ خوب، جب انسان شعوری طور پر اپنی بندگی تک پہنچ جاتا ہے، اپنے فقر و ذلت و ذلیل ہونے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر عجب و تکبر و خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ عجیب ہے، کبھی عجب میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو ذلیل دیکھ رہا ہے۔ جو ذلیل دیکھ رہا ہو وہ اپنے لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتا ہے؟ نہ خیر، نہ، بالکل نہیں۔ جو اپنے اندر ناداری کو دیکھ رہا ہو، جو اپنے آپ کو فقیر دیکھ رہا ہو، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھیے گا، وہی انسان اپنی بہتری کا اعلان کرتا ہے جو اپنے نفس کو دیکھ رہا ہو، اپنی اچھائیوں کو دیکھ رہا ہو، اپنے کمالات کو دیکھ رہا ہو، وہی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حقیقتاً ہر شے عبد ہیں، اور اگر انسان بندگی کے سائے میں اس عبدیت تک پہنچ جائے تو اپنی ذلت ہو، اپنی خاری ہو، اپنی بندگی ہو، اپنی ناداری ہو، اپنی عاجزیت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی عاجزیت تک پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جو حقیقت عبودیت کو بیان کر رہی ہے، حقیقت بندگی۔ ایک حدیث ہے، حدیث عنوان بصری، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اہل عرفان اور اہل معرفت نے اس کی شروحات بھی لکھی ہیں۔ میں کامل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، حقیقت بندگی جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کی، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حقیقت بندگی کے بارے میں، فرمایا ما حقیقت العبودیت، حقیقت بندگی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ہیں، جب وہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ بندہ ہے۔ اب وہ عبودیت، بندگی اب اس کے وجود میں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ الیہ ملکن، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اپنے مالک ہونے کا احساس نہ کرے۔ مالک نہیں، اپنے مالک ہونے کا احساس نہ کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غور سے سنیے، اپنے لب و لہجے بندگی والے بنائیے، بندے والے بنائیے۔ کبھی کبھی انسان، آپ ایک عالم ہیں، ماشاءاللہ کافی علم جانتا ہے، ماشاءاللہ آپ تعریف کریں، ماشاءاللہ بہت بڑی
بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، کتنا علم ہے آپ کے پاس، تو پلٹ کے کہتا ہے کہ الحمدللہ راتوں میں جاگ جاگ کے پڑھا ہے، بڑی زحمت سے پڑھا ہے، بھوکے رہ کر پڑھا ہوا ہے، بڑی زحمت سے اکٹھا کیا ہے یہ علم۔ یا مثلا کوئی عابد ہے ماشاءاللہ اہل عبادت ہے، اس سے کہ ماشاءاللہ کتنی عبادتیں کرتے، ہاں الحمدللہ زحمتوں سے کرنی پڑتی ہیں، زحمتوں سے کرتے ہیں فلاں۔ یا کسی مالدار کو دیکھیں، بھئی ماشاءاللہ کافی مال ہے، سرمایہ، ہاذا من فضل ربی، اس دروازے پہ لکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، کہاں بھئی محنتوں سے کمایا ہے، دن رات مزدوری کر کے محنت کر کے کمایا ہے۔ یہ تعبیر بندوں والی نہیں ہے، عبد والی تعبیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعبیر سیم وہی قارون والی تعبیر ہے جو قارون نے کہا تھا۔ جب کسی نے کہا قارون سے کتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، تو اس نے کہا بڑی محنتوں سے کمایا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی قارون کے لب و لہجے میں اپنے اندر استقلال دکھا رہا ہے، قارون اپنا استقلال، اپنی ملکیت، اپنا مال دکھا رہا ہے۔ اگر میں بھی اپنے علم کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے کمال کے بارے میں یہی تعبیریں لاؤں کہ بڑی محنت سے کمایا ہے، تو یہ قارونی فکر ہے، عبد نہیں بناؤں ابھی۔ عبد اس کو کہتے ہیں جس کمال کو بھی دیکھتا ہے وہ خدا کا کمال کہتا ہے، اللہ کا کمال ہے، خداوند متعال کا کمال ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں خود کیا ہوں؟ میں ناداری ہوں، میں فقیر ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں، میرا کچھ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ سے مجھ پہ ہو ہی میں کر ہی کیا سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ دیکھیے حدیث عنوان بصری، عجیب حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، لأن العبد لا يكون له ملك يرون المال مال اللہ، اس لیے چونکہ غلام کسی چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، عبد جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو اس کی عطا ہے، مالک نہیں ہو سکتا۔ عجیب ہے۔ خوب، یزعونہ حیث امرہم اللہ تعالی بہ، جس طریقے سے اللہ نے اجازت دی ہے، حکم کیا ہے، ایسے ہی ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے بندہ۔ کچھ بھی سرمایہ ہو، مال کا سرمایہ ہو، علم کا سرمایہ ہو، اخلاق کا سرمایہ ہو، شعور و فکر کا سرمایہ ہو، یا کچھ تعلیم کا سرمایہ ہو، یا اعضاء و جوارح، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اسی طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے جیسے اس نے اجازت دی ہے، جیسے اس نے حکم دیا ہے، وہ اپنی مالکیت کا اعلان۔ چونکہ عبد مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے دینی گفتگو ہو رہی ہے، حقیقی گفتگو ہو رہی ہے، معرفتی گفتگو ہو رہی ہے۔ عبد یعنی ناداری، عبد یعنی ذلیل، بہت مہم ہے۔ دوسرے یہ ہیں کہ وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، اپنے امور کو خداوند متعال پہ واگزار کرے، خدا پہ چھوڑ دے، زحمت کرے، محنت کرے، جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بجا لائے، انجام دے، لیکن پریشان، اضطراب، یہ وہ نہ، مطمئن، جو اس وقت میری ذمہ داری ہے اس کو بجا لاؤں، وہ بالکل صحیح ہے، اس کو بجا لاؤں جو اس ٹائم میری ذمہ داری ہے۔ سونے سے پہلے ذمہ داری کیا ہے، سونے کے بعد ذمہ داری کیا ہے، دن کے ہر لحظے میں ذمہ داری کیا ہے، حتی سوتے وقت کیا ذمہ داری ہے، وہ جو سوتے وقت کی ذمہ داری ہے اس کو پہلے سے بجا لانا ہے انسان کو، وہ گزار کرے خدا نے۔ تیسری چیز جو امام نے فرمائی ہے، وَجُمْلَةُ اشتغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہاہ عنہ، پوری زندگی اس کی امر و نہی الہی میں ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انجام دینے کا ان کو بجا لاتا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ یہ تین خاصیتیں جب پائی جائیں اس وقت حقیقت عبودیت وجود میں آتی ہے۔ حالانکہ سوال یہ کہ جب انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا اس کے مطابق، تو جو انسان بندگی کے ذریعے، شریعت کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، خدا کی توفیق کے ذریعے، اہل بیت کی مدد کے ذریعے اگر کوئی بندگی تک پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کی یاد ہے میرے حساب سے، اللہ انشاءاللہ بعد میں اس کو عرض کروں گا، تقریباً ہر طریقے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو میں کا گناہ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔
اگر شیطان آدم کو سجدہ نہ کرتا اور خاموش رہ جاتا تو شاید خداوند متعال معاف کر دیتا. لیکن جیسی انا کا مسئلہ آیا، انا خیر منہ، یہ بندگی زبان نہیں ہے، بندے کی زبان نہیں ہے، انا خیر منہ. لہذا خدا نے کہا کہ جو انانیت میں مبتلا وہ میرے یہاں نہیں، میرے یہاں قبول نہیں. میرے یہاں وہ قبول ہیں جن کی انانیت اور میں بندگی میں پائی جائے، نہ استقلال میں پائی جائے اپنے آپ کو. لہذا اس کو میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں، جو انسان عبادتوں کے ذریعے حقیقی بندگی تک پہنچ جاتا ہے، اپنے فقر و ناداری و ذلت اور اس تک پہنچ جاتا ہے، تو کبھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتا. یہ جو حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، معمولاً میں دوسرے طریقے سے اس کو بیان کرتا تھا اور دوسرے طریقے سے سنی ہوئی تھی میری حدیث، لیکن اس حدیث کو جب میں نے آج مطالعہ کیا تو ایک عجیب طریقے سے اس حدیث کو پایا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے جب نجوہ کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو گئے تو وہاں پر خداوند متعال کا خطاب آیا کہ اس کے بعد جب دوبارہ نجوہ کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے میرے پاس آؤ تو اس چیز کو لے کر آؤ جس چیز سے تم بہتر ہو. عجیب تعبیر ہے. اگر وہ روایت مجھے مل جاتی ہے جناب موسیٰ کے بارے میں، جو حدیث ہے جس میں حضرت موسیٰ کی بہت خوبصورت حدیث ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے خداوند متعال نے فرمایا اوحا الی موسیٰ اذا جئت للمناجات فاصحب معک من تکون خیرا منہ. موسیٰ جب دوبارہ مناجات کے لیے ہمارے پاس آؤ تو اپنی ساتھ اس کو لے کر آؤ جس سے تم بہتر ہو. بحث ہماری بندگی کی، بندگی، عبودیت، عبد کا. موسیٰ اب جب مناجات کے لیے آنا تو ایسی چیز کے ساتھ آنا، ایسے شخص کے ساتھ آنا جس سے بہتر آپ ہیں. فجعل موسیٰ لا یعترض احدا الا وهو، مفصل حدیث ہے. جناب موسیٰ لوگوں کے درمیان گھومنے لگے، جس تک پہنچتے ہیں وہیں پہ یہ احساس کرتے ہیں کہ ممکن ہے مجھ سے بہتر ہو. لہذا کسی انسان کو ایسا نہیں پاتے جہاں پر یہ احساس ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیا اس معاشرے میں گناہ کار نہیں تھے؟ کیا اس معاشرے میں گناہ کرنے والے بندے نہیں تھے؟ موسیٰ ان کو لے جاتے. لیکن ریزن کیا ہے کہ موسیٰ گنہگار کو بھی نہیں لے جا رہے ہیں؟ چونکہ سوال یہ ہے کہ خدا نے یہ فرمایا کہ جس سے تم بہتر ہو اس کو لے کر آؤ. جو انسان بندگی تک پہنچ گیا ہو، اپنی ذلت تک پہنچ گیا ہو، اپنی رسوائی تک پہنچ گیا ہو، اپنی ناداری اور عاجزیت تک پہنچ گیا ہو، وہ اپنے آپ کو بہتر دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اپنے آپ سے بہتر دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر جو ہے جب انسانوں کے درمیان نہیں پایا فنزل عن الناس وشرع فی اصناف الحیوانات، حیوانات کے درمیان گھومنا شروع کیا. چونکہ اللہ نے مطلق فرمایا تھا کہ جس سے تم بہتر ہو اس کو ساتھ لے کر آنا. اللہ اکبر. یہ جملہ یاد رکھیے، ایسے کو لے کر آؤ جس سے تم بہتر ہو. موسیٰ حتی مر بکلب، ایک کتے کے پاس سے گزرے جس کا واقعہ آپ کے یاد ہے، جس کی کھال خراب ہوئی تھی. تو جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ پھر انہوں نے رسی کو اس کے گلے میں باندھا، اس کو لے کے چلے، لیکن کچھ ہی مسافت رہ گئی تھی کوہ طور تک جاتے وقت، اس جگہ تک جہاں پر مناجات کرتے تھے جناب موسیٰ. اچانک دل میں آیا، کہا موسیٰ خدا نے یہ کہا کہ جس سے تم بہتر ہو اس کو لے کر آنا. کیا پتا میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں. لہذا تاریخ کا جملہ ہے کہ موسیٰ نے وہیں پہ کتے کو چھوڑ دیا، خالی ہاتھ گئے مناجات کے لیے. خدا نے متعال نے کہا کیوں نہیں لے کر آئے ہو موسیٰ؟ خدا نے متعال کہا یا موسیٰ این ما امرتک بہ، کہاں ہے وہ چیز جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال یا رب لم اجدہ، خدایا میں نے ایسا پایا ہی نہیں جو مجھ سے بدتر ہو اور میں اس سے بہتر ہوں. ہمارے لب و لہجے میں، ہماری گفتگو میں ہمیشہ یہی رہتا ہے ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس سے فلاں ہیں، ہم اس سے افضل ہیں، ہم فلاں اس سے ہیں، ہم فلاں سے یہ ہیں. لیکن دیکھیے واقع میں کتے تک پر بھی موسیٰ نہیں ٹھہرے. پھر عجیب ہے لب و لہجہ. پھر فرماتا ہے خداوند متعال فقال اللہ تبارک و تعالی
وعزتی وجلالی لو آتیتنی بعہد، اگر موسیٰ تو کسی کو بھی لے کر آتا اور تیرے اندر یہ احساس ہوتا کہ تو بہتر ہے اس سے، تو تجھے میں اپنی نبوت سے باہر نکال دیتا. عجیب ہے. آپ نے ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ واقعہ؟ کیا سکھاتا ہے؟ یہی سکھاتا ہے نا کہ جب انسان بندہ ہو جائے تو اپنے اندر عجب ہو، خود پسندی ہو، خود بینی ہو، اپنے آپ کو اچھا دیکھنا ہو، اس کو نہیں پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دوسروں پہ برتر دیکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا دیکھنا، چونکہ بندے کی خاصیت یہ نہیں ہے. بندے کی خاصیت یہ ہے ہی نہیں. انسان اگر صحیح شریعت کو اپنے وجود میں ڈھال لے تو عجیب تبدیلی آتی ہے. عجیب تبدیلی. یعنی اپنے بارے میں خوشبین نہیں ہو سکتا انسان. اپنے آپ کو خود، اپنی اصل تکبر و میں اور انانیت ختم ہو جانی چاہیے، اس وقت بندہ کہلاتا ہے. میں اس سے بھی لطیف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت ختم ہونے جا رہا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے آپ کی خدمت میں جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم حج کے لیے گئے، ظاہراً مینا کا واقعہ ہے یہ، جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے. بہرحال جب ایک بندہ آیا، ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا، جس نے آنے کے بعد سوال کیا اور گدائی کی، مانگا، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوروں کا ایک گچھا اٹھا کے اس کو دے دیا. تو سائل نے اللہ کی ستائش کی، الحمدللہ. جب امام صادق نے یہ سنا تو روکا اس کو، رک جاؤ، اپنے مکان پہ ٹہرے رہو. پھر دونوں ہاتھوں سے انگور اٹھائے اس کو دے دیے. پھر اس نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے رزق دیا. پھر امام کو بہت ہی خوبصورت لگا. پھر امام نے فرمایا اپنی جگہ پہ رکے رہو. پھر امام آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنے غلام سے کہا، کچھ آپ کے پاس ہے اشرفی ہیں، درہم و دینار؟ جی حضور. تاریخ میں اس کی مقدار بھی ملتی ہے، پتہ نہیں اتنے عدد ہیں. تو امام نے کہا کہ وہ اس کو دے دو. بہت ہی خوبصورت روایت ہے. اگر میں آپ کے سامنے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس روایت کو اگر میں پیش کروں، فَأَخَذَ ابو عبداللہ، حضرت نے ان تمام چیزوں کا انجام دیا، اس کو روکتے رہے. پھر آخر میں جب وہ ابھی جو میں نے بیان کیا، پھر جب اس نے تعریف کی، حمد و ثنا کی، پھر حضرت نے روکا. پھر غلام سے کہا، یا غلام، ایو شیء معک من الدراہم، درہم و دینار سے کیا چیز تمہارے پاس ہے تاکہ اس کو دے دیے جائیں. فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِّنْ 20 دِرْهَمًا. تو روایت میں ملتا ہے کہ 20 دینار کچھ درہم کچھ ایسے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو دے دیے جا. جب اس کو دے دیا پھر اس نے کہا، پھر اس نے تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین. پھر تعریف کی ہے. پھر حضرت کو بہت ہی خوبصورت لگا. یہ بندے کی زندگی ہے. یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندے کے سامنے اس کے مولا کی ستائش ہو تو اپنی جان کو فدا کر دے، قربان کر دے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ قربان کر دے، نہیں کہ میری ستائش ہو. دیکھیے آخری جملہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب پھر تعریف کی، فَخَلَعَ قَمِيصًا كَانَ عَلَيْهِ، پھر حضرت نے اپنی قمیص کو اتارا جس کو پہنے ہوئے تھے. فَقَالَ البس هَذَا فَلَبِسَهُ، حضرت نے وہ لباس دیا اس کو اور کہا کہ آپ پہن لیجئے. اس نے پہن لیا. ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَسَرَّنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ. پھر تعریف کی اس نے، مانگنے والے نے، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے لباس پہنایا. جزاک اللہ لم يدع له الا بذا. اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد اسی جملے کے بعد جب اللہ کی ستائش کی، پھر جملہ کا اللہ تم کو جزا دے. اس فقیر نے کہا، جملہ بہت خوبصورت ہے، فجزاک اللہ لم يدع له الا بذا. فقیر نے کہا آپ کو خدا جزا دے. جیسے ہی بندے کا نام وجود سامنے آیا، نام سامنے آیا، حضرت منصرف ہو گئے اپنے کام کے.
پیچھے چلے گئے. راوی کہتا ہے کہ اگر وہ مانگنے والا اسی طریقے سے اللہ کی ستائش کرتا چلا جاتا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیتے چلے جاتے. جیسے ہی اس مانگنے والے نے امام صادق کا ذکر کیا، ان کے لیے دعا کی، جزا کی، امام آگے بڑھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ فقط مولا کو دیکھتا ہے، مولا کے کمالات کو دیکھتا ہے، خود کو کچھ نہیں دیکھتا، پھر اس کے مولا کے کمالات سے لطف لیتا ہے، مولا کے ذکر سے لطف لیتا ہے، معبود کے ذکر سے لطف لیتا ہے، اس کی ستائش و اس کی مدح سے لطف لیتا ہے، مزہ آتا ہے. اصل بندگی کہتے اس کو ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو لیجئے، یہ لیجئے. اللہ اکبر. ان صفات اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ پڑھیے، سیرت ائمہ پر آئیے. بندگی اگر کرنی ہے، بندہ اگر بننا تو سیرت ائمہ پہ. تاریخ میں ملتا ہے کبھی بھی راستے میں جب بھی کوئی فقیر، کوئی گدھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتا تھا تو فقیر کو ساتھ لاتے تھے، دروازے سے اندر جاتے تھے، دروازے کو بند کرتے تھے، پھر نکال کے ہاتھ سے پھر ایسے دیا کرتے تھے دروازے سے نکال کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے لیتے ہوئے. ہم کتنا کر پا رہے ہیں؟ یہ جو تاریخ میں معمولاً آپ ممبروں سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام 24 سال یا اتنے سال بیکار بیٹھے رہے گھر میں. نہیں، علی کبھی بیکار نہیں بیٹھے، چونکہ بندہ بیکار بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ کنویں کھودتے تھے، ہمیشہ باغات تیار کرتے تھے، فقیروں میں صدقہ دیتے تھے، بیواؤں میں صدقہ. چونکہ بندہ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر مولا کے کمالات اپنے وجود سے دکھاتا ہے. ابھی وہ شیرینی نہیں آئی ہمارے وجود میں، ابھی ہم نے محبت اور عشق کو وجود میں ڈھالا نہیں ہے، بندگی کا، مولا کا. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور ہے، اہل معرفت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ایک جگہ پہ عاشق اور معشوق کے ملاقات کا وعدہ تھا کہ رات میں فلاں ٹائم معشوق سے ملاقات، دیدار ہوگا. عاشق جا کے بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا. جب کچھ ٹائم گزر گیا تو عاشق صاحب سو گئے. اب معشوق آئے تو کیا دیکھا؟ عاشق سو رہے ہیں. عشق کا تقاضا سونا نہیں ہے. اس واقعے میں ملتا ہے اس معشوق نے کچھ گردو جیب سے نکالے اور عاشق کی جیب میں ڈال کے چلے گئے. جانے کے بعد پھر بعد میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اگلے دن شکوہ کیا، گلہ کیا کہ آپ سے میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ آئے نہیں. کہ نہیں، ہم آئے ضرور ہیں لیکن تم نے عشق کی شرط کو وفا نہیں کیا ہے. عاشق ہو اور سو جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بچے ہو اور بچے کو گردو کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے تمہاری جیب میں گردو ڈالے ہیں. لہذا اس کنیز کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ بہت ساری چیزیں دل چاہتا ہے بندگی کے حوالے سے بیان کروں، ٹائم ختم ہو گیا ہے. جب مولا نے، کسی آقا نے اپنی کنیز سے کہا میرا بستر لگا دیجئے، سونے کا ٹائم ہو گیا، سونا چاہتا ہوں، تو کنیز نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتاؤ تم مولا ہو یا بندے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مولا جاگ رہا ہو اس کا بندہ سو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم اتنا کھا کے سوتے ہیں، خاص کر افطار کر کے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں. وہ نفس جو پرواز کرنا چاہیے، جو لقاء الہی کے لیے جانا چاہیے، وہ بدن میں مصروف ہے. کہ انشاءاللہ بعد کے جلسات میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان مبارک ایام میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ بہترین بندگی انجام دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.